السلام علیکم. اچھا جی، کل ایک لیڈیز کی پارٹی تھی تو اس میں جو ہے ایک ٹاپک جو ہے ڈسکس ہو رہا تھا کہ جو انڈین ایکٹریس ہے ایشوریا رائے، تو بھائی اس کو بھی ڈیورس ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے، اور کافی جو ہے وہ یہ سننے میں آ رہا ہے. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ خواتین جب بھی اکٹھے ہوتی ہیں تو وہ پھر ظاہر ہے ایسے ہی ٹاپکس یوزلی ڈسکس ہوتے ہیں. آئی مین ایکٹریسز کے ہو گئے یا کوئی ڈراماز کے ہو گئے، یا اس طرح سے ذرا لائٹ سی گفتگو ہوتی ہے. لیکن یہ جو بات ہے کہ آخر بھئی جو پیاری لڑکیاں ہوتی ہیں زیادہ یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ انہی کو ڈیورسز جو ہے وہ ہوتی ہیں. تو آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ایک اصل میں خاتون نے پوچھا کہ بھئی میں یہ سوچتی ہوں کہ بھئی یعنی جو انڈین ایکٹریس ہیں ایشوریا رائے، وہ اتنی پیاری ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کو شاید یونیورس کی سب سے پیاری خاتون ہونے کا جو ہے وہ ایک ایوارڈ ملا تھا. تو پھر بھی وہ، لیکن جو ڈیورس جیسی جو چیز ہے یا ریلیشن شپ کا جو بریک اپ ہے، وہ بھی ایک بچہ ہونے کے بعد وہ پھر بھی وہ اس چیز سے نہ بچ سکیں. تو آخر یہ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اچھا، یہ جو ایک بات ہے یہ پہلے بھی میں نے نا کہیں سنی ہے، اور اس پہ جو ہے نا بڑا وہ زور دیا جا رہا تھا، لیکن آج تک اس کا کسی نے جو ہے وہ صحیح طرح سے جواب نہیں دیا. لیکن میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے پیچھے اصل میں تھیم کیا ہوتا ہے. تھوڑا سا تو ظاہر ہے کہ بھئی جس کلچر سے ہم بلونگ کرتے ہیں، میرا خیال ہے کچھ اس کا بھی قصور ہے کہ یہ والی باتیں زیادہ پاکستان انڈیا میں ہی دیکھتے ہو، لیکن شاید ویسے مجھے نہیں پتا کہ اور کلچرز میں بھی شاید یہی ہو رہا ہے. لیکن ہمارے کلچر میں کیوں ہوتا ہے، یہ کیا وجہ ہے، اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. اچھا جی، مولانا شبلی تھے، ان کا نام ہے ابو بکر شبلی، ایک بہت مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں، بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایک وائس پرسن. اور یہ شاید 9 اور 10 سینچری کے درمیان کا جو عرصہ ہے، یعنی اس میں یہ موجود تھے. اور ان کی کافی جو مشہور جو اقوال ہیں وہ کافی آج تک یعنی جو ہے نا وہ کافی آپ کے لیے باعث یعنی ایک سوچیں کہ رہنمائی جو ہے نا جن سے آپ کو ملتی ہے، تو وہ ایسے ہے. خاص طور پہ ان کا ایک جو قول ہے کہ بھئی اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ پرابلمز کے لیے تیار ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ نے ہر پرابلم کو اس طرح لینا ہے کہ جیسے کہ کسی یہ محبوب کا تحفہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ جو ہے اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر جو ہے مشکلوں کے لیے آپ تیار ہیں. تو یہ والے جو ایک قول ہے یہ مجھے پرسنلی بہت پسند ہے. تو اس کے علاوہ بھی بہت اچھی اچھی سی ان کی باتیں ہیں. تو یہ ہے کہ بھئی یہ ہے. تو اچھا، انہوں نے شادی کے بارے میں جو ہے نا کیا کہا کہ بھئی اچھا بھئی آخر کیسے بندے کو اپنی بیٹی دینی چاہیے. تو اس کے بارے میں بھی ان کا ایک قول ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ بھی ہمیشہ اپنی بیٹی اس بندے کو نہ دیں جو کہ آپ کی بیٹی کو خوبصورت سمجھتا ہو، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ بھئی اس لڑکی کی خوبصورتی جو ہے وہ ڈھل جائے گی، اور پھر جو وہ آدمی ہے پھر وہ کیا کرے گا کہ وہ ظاہر ہے کہ پھر وہ باہر دیکھنا شروع ہو جائے گا یا وہ اس سے اکتا جائے گا. اچھا، یہ بڑی بیوٹیفل یہ بھی بات ہے. لیکن اکثر تو ظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے لڑکے والے لڑکی کو دیکھنے آتے ہیں یا لڑکا لڑکی کو دیکھنے آتا ہے، تو وہ زیادہ تر تو آپ یہی دیکھتے ہو کہ بھئی خوبصورتی کی بیسس پہ جو ہے وہ ایک رشتہ ہوتا ہے. یا خاص طور پہ جیسے لڑکے جو ہے وہ لو میرجز کرتے ہیں تو وہ اتنے تو وہ وائز نہیں ہوتے، وہ بس دیکھتے ہیں کہ اچھا جی لڑکی جو ہے وہ گڈ لکنگ ہے، اچھا جی اچھے کپڑے پہنتی ہے، اور اس کی ناک ایسی ہے، اس کے ہونٹ ایسے ہیں، بس ٹھیک ہے جی. اچھا، تو لیکن پھر آپ آگے چل کے یہی دیکھتے ہو کہ یہی لڑکے جو ہے نا وہ اس لڑکی سے اکتا جاتے ہیں اور اس سے بس پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں. جب وہ تھوڑی سی کوئی 1-2 بچوں کی ماں بن جاتی ہے، تھوڑی سی موٹی ہو جاتی ہے، تھوڑا سا جو ہے وہ ویٹ گین کر لیتی ہے، تو ان کو زہر سے زیادہ بری لگنے لگتی ہے. اچھا، تو اس کے برعکس آپ دیکھتے ہو کہ بھئی اچھا جی بہت سی خواتین ہیں جو شکل بھی عام ہے، اچھا جی بعض اوقات تو تعلیم بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، ہائٹ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن ان کے ساتھ جو ان کے بندے ہوتے ہیں بالکل آرام سے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا بھئی آخر راز ہے؟ تو اس کا راز یہی ہے کہ بیسیکلی جو دنیا میں جو ہے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈوپامین سیکرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو ہر وقت جو ہے نا ڈوپامین کی تلاش میں رہتے ہیں. یعنی کہ وہ چیزیں جو آپ کو خوشی دیتی ہیں، لیکن وہ وقتی خوشی ہوتی ہے نا. یعنی اگر اب میں جیسے اب میں چاہتی ہوں کہ اچھا جی میں یعنی اگر میں ہر وقت شاپنگ کرتی رہتی ہوں، تو یہ بھی جو ہے نا میں اس کا یہ مطلب ہے کہ میں ڈوپامین سیکر ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ میں ہر وقت جو ہے نا مٹیریل تھنگز اپنی لائف میں اکٹھی کرتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے خوشی دیں گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھئی وہ چیزیں آپ کو وقتی خوشی دیتی ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک ارج جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، اور وہ پھر آپ کو ان چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا. تو بیسیکلی بات یہی ہے کہ بھئی سائنٹیفکلی بھی یہی ہے کہ جو لوگ جو ہے نا خوبصورت عورتوں سے اکثر شادیاں کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں اپنے ملک میں ہی دیکھ لیں، چلیں پروین شاکر دیکھ لیں، اتنی پیاری خاتون تھیں. اچھا جی، اور بھی شاید آپ کو کوئی نام ذہن میں ہوں گے کہ بھئی بڑی وہ بعض اوقات جو ہوتی ہے نا ان کے اوپر جیسے بڑی ایک بری سی جو ہے نا وہ ایک بیتی ہوتی ہے. تو آپ کہتے ہو کہ یار کون سے بندے تھے جو ہے نا ان کے پیچھے، اور اکثر ان کی شادیاں جو ہے نا وہ ایسی ہوئی ہوتی ہیں کہ بندوں نے پیچھے لگ کے شادی کی، لیکن اس کے بعد بس وہ کچھ سال کے بعد شادی ختم ہو گئی. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ چارم جو ہوتا ہے نا ایک خوبصورت عورت کا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کہتے ہو اب یہ کیا بھائی.
لیکن اگر آپ جیسے کسی کے برین سے اگر شادی کرتے ہیں، اچھا، اور یا آپ اس کی جو ہے شخصیت سے شادی کرتے ہیں یا اس کی کوئی عادات سے شادی کرتے ہیں، وہی کہ جیسے ایک عام سی خاتون ہے، کسی نے اس سے شادی کی ہے، تو میں نے مطلب وہ وائز ہی کوئی پرسن ہے، اس نے کہا ہوگا کہ اچھا بھی یہ میرے بچے اچھی طرح پال دے، میرے گھر دیکھ لے، ٹھیک ہے، اور وہی وہ والے جو وہ دو کام ہیں وہ لڑکی یا وہ خاتون اچھی طرح سے سر انجام دے رہی ہے، تو بس آدمی اپنے آرام سے رہ رہا ہے، اسے کوئی اس سے سروکار نہیں کہ اچھا جی شکل میں اب یہ اس نے ضروری ایک ماڈل اس نے نظر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک فرق ہے اصل میں، تو اسی لیے جو شادیاں اس بیسس پہ ہوتی ہیں، یعنی کہ جس میں لڑکے کو پتا ہے کہ اسے کیا چاہیے لڑکی سے، ٹھیک ہے، تو یا لڑکی کو بھی پتا ہے کہ اس نے میرے سے کیوں شادی کی ہے، تو پھر وہ زیادہ ایور لاسٹنگ ہوتی ہیں۔ لیکن یوزلی آپ دیکھتے ہو کہ بھئی جو شادیاں بس وہ سپرفیشل تھنگس پہ بیسڈ ہوتی ہیں کہ اچھا جی یہ میری لائف میں ڈوپامین لائے، یا یہ میرے ڈوپامین کا سورس بنے، یعنی یا تو یہ منی لے کے آئے، بہت زیادہ کما کے لائے، اچھا پھر بھی ظاہر ہے ڈوپامین آ رہی ہے گھر میں، اچھا یا پھر یہ ویسے جو ہے یہ بیوٹیفل نظر آئے، تو پھر بھی ظاہر ہے آدمی کو دیکھ کے اس کو ڈوپامین مل رہی ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے اگر یہ عورت یہ سارے کام نہیں ان کی جو اس کی جو ڈوپامین نیڈ ہے اس آدمی کی نہیں دیتی، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ ریلیشن شپ ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا چلیں، یہ تو ایک ایکسپلینیشن ہے۔ اب اس میں دیکھیں جو بات جو ایک کلچرل تھنگ ہے نا، وہ یہ ہے کہ بہویں جو ہیں وہ اصل میں جو پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ پیاری بہو جو ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے جیسے آگے پیچھے لڑکا پھرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ ساس جو ہوتی ہے نا، اصل میں سارا ہولڈ جو ہمارے ملکوں میں ہے وہ ساسوں کا ہوتا ہے، تو وہ ساس جو ہے نا کائنڈ آف اس کی دشمن بن جاتی ہے پیاری والی جو بہو آتی ہے، کیونکہ اس کو جو ہے نا احساس ہوتا ہے کہ بھئی جو ہے نا یہ لڑکا میرا جو ہے نا بہت زیادہ اس کو اٹینشن دے رہا ہے، یا بہت زیادہ اس کے آگے پیچھے ہو گیا ہے، اچھا پھر اب وہی لڑکا جیسے اب کہیں اور رہنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ پھر ہو سکتا ہے ویسے ہی اپنی مدر کو اتنا فون نہیں کرتا ہو، تو پھر ساس کے اندر جو ہے وہ اور ایک غصہ اور غم جو ہوتا ہے نا، وہ بیٹے کے لیے نہیں بہو کے لیے جو ہے نا وہ آ جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا پتہ نہیں اس نے اس کو جو ہے پیچھے لگایا ہوا، یا یہ اس نے میرے سے دور کر دیا کیونکہ یہ پیاری ہے، تو وہ پھر ساس چاہتی ہے کہ بس اس کو باہر نکال دو کیونکہ یہ جو ہے نا اس نے میرا بیٹا لے لیا۔ اچھا یہ والا جو فنومینا ہے یہ زیادہ تر جو ایک بیٹے ہوتے ہیں یا کوئی ایک ہی لڑکا یا ایک ہی جو بچہ ہوتا ہے، تو اس پہ زیادہ یہ چیز جو ہے نا یہ اپلائی ہوتی ہے کہ ساس دشمن بن جاتی ہے اپنی ہی بہو کی، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دوں، پہلے لے کے خود ہی آتی ہے لیکن اس کے بعد پھر وہ دشمن بن جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں کہ آخر یہ کیا وجہ ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے، اور میرا خیال ہے لڑکیوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اچھا جی کوئی بندہ آپ سے جو ہے شادی کر رہا ہے تو وہ آخر کس وجہ سے کر رہا ہے، تو پھر اس وجہ کو اگر تو آپ مینٹین کر سکتی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ وجہ کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ نہیں رہے گی تو پھر یہ ہے کہ وہ شادی جو ہے وہ پھر ٹوٹنے کا امکان بڑھ جائے گا۔ تو تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔